ہم اپنے پچھلے ویڈیو میں بات کر رہے تھے اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء سے متعلق نظریات کی۔ اس میں ہم نے بات کی تھی اردو زبان کے تعلق کے بارے میں، جس میں برج بھاشا سے تعلق اور لاہور سے تعلق کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم بات کرتے ہیں اردو زبان کی پیدائش کا تعلق پنجابی زبان سے ہے، اس کے بارے میں کیا وضاحت ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ حافظ محمود شیرانی کا تعلق علمی گھرانے سے رہا ہے۔ وہ نہ صرف لیکچرر کی حیثیت سے زندگی گزارتے رہے بلکہ طویل عرصے یورپ میں زندگی گزاری، جس کے نتیجے میں یہ تصور نمایاں ہوتا ہے کہ وہ ادبی شخصیت ہونے کے ناطے لسانیات اور اس کے بیچ و خم سے واقفیت رکھتے ہوں گے۔ انہوں نے جب اپنی کتاب پنجاب میں اردو شائع کی اور اس کے توسط سے یہ نظریہ پیش کیا کہ اردو کا تعلق پنجابی زبان سے ہے، تو بیشتر محققین اور ناقدین نے اسے قبول کر لیا، کیونکہ اس دور تک ہندوستان میں لسانیات کی تعلیم کا رجحان عام نہیں تھا۔ اردو کی ابتدائی نشو و نما دکنی کی حیثیت سے شہرت رکھتی ہے۔ یورپ میں موجود دکنی مخطوطات کے مطالعے اور مشاہدے کے نتیجے میں حافظ محمود شیرانی نے اردو کی ابتدائی شکل دکنی کو قرار دے کر دکنی زبان میں علامت مصدر نون کو پیش نظر رکھ یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ اردو پنجابی سے نکلی ہے۔ لسانی اعتبار سے پنجابی اور اردو سے کوئی باہمی ربط نہیں ہے۔ اردو کا علامت مصدر نا ہے، پنجابی میں نا کا استعمال ہمیشہ منفی انداز میں ہوتا ہے، جبکہ پنجابی کی کوئی مصدر علامت نا کے ذریعے نمایاں نہیں ہوتی۔ اس لیے لسانی پس منظر میں یہ نظریہ غلط قرار پاتا ہے کہ اردو زبان پنجابی زبان سے پیدا ہوئی۔ چونکہ حافظ محمود شیرانی کو لسانیات کے اصولوں سے واقفیت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے لفظوں کی مناسبت کو بنیاد بنا کر جو نظریہ قائم کیا، اسے لسانیات کے ماہرین نے ایک نظریے کے طور پر ضرور قبول کیا، لیکن اردو کا تعلق پنجابی سے ہونے والے نظریے کو رد کر دیا۔ حافظ محمود شیرانی کے نظریے کی یہ تفصیل اگلی اکائی میں دی گئی ہے۔ اردو کا تعلق کھڑی بولی سے ہے، اس کے بارے میں کن کن محققین نے اپنی رائے دی ہے دیکھتے ہیں۔ عصر حاضر کی لسانیات اور اس کے ماہرین نے تحقیق و تدقیق کے بعد یہ حقیقت ثابت کر دی ہے کہ لسانی پس منظر میں اردو نہ تو مغربی ہندی کی بولی ہے اور نہ اس کا تعلق برج بھاشا سے ہے اور نہ ہی پنجابی زبان کے اثرات اس پر مرتب ہوئے ہیں، بلکہ ڈاکٹر مسعود حسین خاں نے اپنے تحقیقی مقالے مقدمہ تاریخ زبان اردو میں یہ ثابت کیا کہ اردو کا تعلق نہ تو برج بھاشا سے ہے اور نہ مغربی ہندی سے، اور یہ زبان پنجابی سے بھی وجود میں نہیں آئی، بلکہ اردو کا لسانی رشتہ کھڑی بولی سے ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسین خاں نے تمام شہادتوں اور اردو صوتیات کو پیش نظر رکھ کر نظریہ سازی کی اور قدیم روایتوں سے جو جواز پیش کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ اردو کا تعلق لسانی اعتبار سے کھڑی بولی سے ہے، اور اس نظریے کو آزادی کے بعد سے اردو کے تمام محققین نے قبول کر لیا۔ اس لیے آج کی عصری دنیا میں ڈاکٹر مسعود حسین خاں کے لسانی نظریے کو اہمیت حاصل ہے اور یہ حقیقت قبول کر لی گئی ہے کہ اردو کا تعلق لسانی اعتبار سے کھڑی بولی سے حد درجہ قریب رہا ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسین خاں کے نظریے کی تفصیل بھی ہم آگے
بات کریں گے۔ اردو زبان کے طالب علموں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اردو زبان کا آغاز کب ہوا اور اس کے بارے میں مختلف افراد کے کیا نظریے ہیں۔ اسی بنیادی نقطے کو اس اکائی کے موضوع بنا کر یہ حقیقت واضح کی گئی کہ لفظ اردو ترکی زبان سے سفر کرتا ہوا ہندوستان کی سرزمین پہنچا۔ ترکی زبان میں اردو کے معنی لشکر یا فوج کے چھتے کے ہوتے ہیں۔ اردو کے بارے میں مختلف نظریوں کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں اردو کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا رہا ہے۔ امیر خسرو نے اس زبان کا نام ہندوی بتایا۔ دکن کے علاقے میں یہ دکنی کی حیثیت سے مشہور ہوئی۔ میر امن نے اس زبان کو دہلوی قرار دیا۔ غالب کی شاعری تک یہ زبان ریختہ کہلاتی رہی۔ شاہجہاں کے قلعہ معلیٰ میں اسے اردو معلیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا رہا ہے۔ انگریزوں نے اس زبان کے لیے ہندوستانی کا لفظ استعمال کیا۔ اس طرح آج کے دور میں جس زبان کو اردو کہا جاتا ہے وہ مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے یاد کی جاتی رہی ہے۔ اردو کے مسکن کے بارے میں 4 نظریات موجود ہیں اور چاروں اپنی جگہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ چنانچہ اردو کے بعض نقادوں نے اس زبان کا مسکن مالابار قرار دیا اور بعض کے نزدیک لاہور اس زبان کا اولین مسکن ہے۔ بعض ادیبوں نے پنجاب اور دوآبا کو اردو کا مولد اصلی قرار دیا۔ بہرحال اردو کی پیدائش کے بارے میں یہ چاروں نظریے حقیقت پر مبنی ہیں۔ اردو کے لسانی رشتے کے بارے میں 4 نظریات موجود ہیں۔ گریرسن نے اردو کا تعلق مغربی ہندی سے ثابت کیا، جبکہ محمد حسین آزاد کے نزدیک اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ حافظ محمود شیرازی کے خیال میں اردو کا تعلق برج بھاشا سے ہے اور ڈاکٹر مسعود پنجابی سے ہے، اور ڈاکٹر مسعود حسین خاں کا نظریہ یہ ہے کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ ان چاروں نظریات میں ماہرین لسانیات نے 3 نظریات کو نظر انداز کر دیا اور ڈاکٹر مسعود حسین خاں کے نظریے یعنی اردو کا تعلق کھڑی بولی سے ہے، جسے لسانی نظریہ کو اردو کی لسانیات کے ماہرین نے قبول کر لیا۔